اللہ کے بندے ہیں، ہر فرد بشر، مرد ہو یا عورت، اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں۔ امتیں گزر چکی، پہلے نبی گزر چکے، اب جتنے ہیں ان سب کے لیے قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فارسی ترجمان سے فرما دیجئے، لوگوں تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، جانے تمہاری کہاں لگے، مال تمہارا کہاں لگے، صلاحیتیں تمہاری کہاں استعمال ہو، تم اچھے اور خیر البریہ کیسے بنو، تمہاری دنیا کیسے بنے، تمہاری آخرت کیسے، ساری رہبری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ولادت باسعادت، جیسے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی روتے روتے، میرا منا، میرا یوسف، میرا منا، اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، حالات۔ اب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت ہے اور باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے یتیمی کی حالت میں، اور عرب کے دستور کے مطابق عورتیں بچوں کو لے کر اس میلے میں جایا کرتی تھی جہاں اجرت اور قیمت پر دودھ پلانے والیاں بچوں کو ماؤں کی گودوں سے لیا کرتی تھی۔ واہ واہ اللہ، واہ واہ اللہ، ہم تجھے پہچان لیں۔ آمینہ بھی اپنے لال کو لیے بیٹھی ہیں، اجرت پر دودھ پلانے والیاں آ رہی ہیں، یہ فلاں قبیلے کی، یہ فلاں خاندان کی، اس کے اتنی دولت، اس کے اتنا مال، یہ ایسا، اس کے بچے کو دودھ پلائیں گے تو یوں ملے گا، یوں ملے گا، یوں ملے گا۔ آمینہ کے لال پر جب کسی کی نظر پڑتی ہے، اوہو باپ تو ہے نہیں، دادا کے 12 بیٹے، 12 میں سے ایک، اب 12 کے کتنے بچے، اتنے سارے پوتوں میں ایک پوتا، اگر ہم نے اس کو دودھ پلایا کیا ملے گا؟ آمینہ کی گود ہے، آپ کی گود میں کوئی ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں۔ خدا کرے ہم آمینہ کے لال کی دعوت پر جانا پیش کرنے والے، آمینہ کی دعوت کی راہ میں جانے لگانے والے، وہ آمینہ کا لال ہی ہے جو محمد الرسول اللہ ہے، جو بشریت کا بہترین سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اگر آمینہ کی گود کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتی ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی گود کے لال ہیں۔ اس وقت میں یہ دعوت کی سادہ محنت، یہ دعوت کی آسان محنت، یہ نبوت کی طرف ہاتھ بڑھانے والے ہاتھ، بہت مشکل سے ایک عورت، اسی لیے یہ کام دولتوں سے، یہ کام حکومتوں سے، یہ کام عہدوں سے، یہ کام زمینوں سے، یہ کام دنیا بھر کے نقشوں سے نہیں۔ ایک غریب عورت جس کے لیے، جس کی چھاتی میں اپنے پیٹ کے بچے کے لیے پورا پیٹ بھر کر دودھ نہیں ہے، یہ کہتی ہوئی کہ یہ تو سب لے لے کے جا رہی ہے، کیا میں یوں ہی خالی گود جاؤں؟ اس پورے مجمع سے ہماری درخواست ہے، دنیا لأہلہا، لٹنے دو دنیا کو، دنیا لڑنے دو دنیا کو، عہدوں پر، کرسیوں پر مرنے دو۔
پٹنے دو، لٹنے دو. ہمیں کہا ہے کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت والے بنو. خدا کرے ہمارے اس مجمع کا ایک ایک فرد جس حلیمہ نے آمینہ کی گود سے محمد کو لیا تھا، اس مجمع سے، اس اجتماع سے اس کا ایک ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے والے کلمے کو، آپ کے والی نماز کو، آپ کے والے علم کو، آپ کے والے عمل کو، آپ کے والے بدر احد خندق تبوک کو، آپ کے والے ہجرت و نصرت کو لے کر کے جا رہا. خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہی بات ہے، اللہ جس کی قسمت جگا دے. وہاں موسیٰ بھی بچے ہیں، یوسف بھی بچے ہیں، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بھی بچے ہیں. یہاں بھی ماں عورت زاد، موسیٰ کی ماں عورت زاد ہے، وہاں ہاجر عورت زاد ہے. خدا بتلا رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لے لیا. یہ کیا کہا؟ پہلے ہی دن سے برکتیں، اپنے پیٹ کے بچے کے لیے دودھ نہیں، اس بچے کے گود میں لیتے ہی ماں کے پاس دونوں کے لیے پورا دودھ ہے. پہچانو اللہ کو، پہچانو اللہ کے نبی کو، مر مٹو اللہ پر، دامن پکڑ لو نبی کا اور راہ پہ چل دو نبی کی. دیکھو برکتیں، دیکھو رحمتیں، دیکھو مددیں، دیکھو نصرتیں، دیکھو تائیدیں، دیکھو حفاظتیں، دیکھو امن و امان دنیا میں بھی آخرت. کیا کہا؟ کیا کہا؟ یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشر. یہ وہ یتیم ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، سنقرئک فلا تنسا، آپ کو پڑھائیں گے ہم، ورفعنا لک ذکرک، پڑھائیں گے ہم، پڑھائیں گے ہم، پڑھائیں گے ہم. سب کی سرداری کا تاج رکھیں گے. یہاں بھی بچے ہی کی شکل ہے. ہر ایک کے راستے اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے. جیسے اب آئے ہیں تاج نبوت کا کتنا بڑا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جہاں تھوڑی بہت دیکھ بھال کرنے والے چچا تھے تو وہ بھی، دادا تھے تو وہ بھی، کہ نہیں سبق پڑھا رہے ہیں. دادا رزاق ہے نہ باپ رزاق ہے، چچا ہے نہ بھائی ہے، نہ فارن سے آنے والی دولتیں ہیں، نہ تمہاری زمینوں کی پیداوار ہے. رزاق صرف اللہ کی ذات ہے. کیا بچپن ہے آپ کا. پھر نبوت کا تاج رکھا گیا. آپ کو سب سے پہلے کام بتایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جو نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا، جو نبی کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا، نبی کی دعوت کو اپنی دعوت بنائے گا، نبی کے آنسو کو اپنا آنسو بنائے گا، نبی کی قرآن کو، نبی کے درد کو، نبی کے سجدوں کو، نبی کی نمازوں کو، نبی کے سفر حضر کو، نبی کی ہجرت نصرت کو، جو جتنا نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا اور جو جتنا نبوت کا رنگ و روپ اپنے میں بھرے گا، آنکھوں سے دیکھے گا خدا کی مددیں. اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی سن لو، جو جتنا نبی کا مخالف، جو جتنا نبی کی راہ چھوڑ کر
ادھر چلوں ادھر چلوں، یہ کروں وہ کروں، یہ لے لوں وہ لے لوں، اس سے رابطہ، اس سے تعلق، ان سے کنیکشن، ان سے کانٹیکٹ، مار کھائیں گے، مار کھائیں گے، اور ایسی مار کھائیں گے کہ 32 باہر آ جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو بھی کوئی مشرق مغرب شمال جنوب، مرد عورت، چھوٹے بڑے، تاجر کاشتکار، حاکم محکوم، جو جہاں جس لائن میں جس شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے یا کسی فتنے کے شکار ہوں گے، اور اگر توبہ کیے بغیر، استغفار کیے بغیر، زندگی کے رخ کو صحیح کیے بغیر، اپنی محنتوں کو ٹھکانے لگائے بغیر اگر مر گئے تو وہاں عذاب الیم